أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين رب اشرح لي صدري ويسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی و کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لاحق و زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو آخری الزمان رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر، ہادی بنا کر ہمارے لیے مبعوث کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک گھڑی اس مبارک جگہ میں جمع کیا، اسی طرح ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین۔ محترم بھائیوں، اسلامی نوجوانوں، ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ہم تمام یہ بات اس مہینے میں لگاتار سنتے آ رہے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ ہجری سال کا ایک آغاز ہے، جہاں ہجری سال 1440 پر 8 اس کا سال ہے، اور یہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کی عظمتوں کو ہم نے سنا، اس کی برکتوں کو ہم نے سنا، اس کی فضیلتوں کو سنا، اور اسی طرح جہاں اس میں ہونے والے بدعت و خرافات کے تعلق سے بھی ہم سنتے آ رہے ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ ہجری تاریخ، یہ محرم کا مہینہ، یہ سب اسلامی تاریخ اور ہجرت کا ایک حصہ ہے، تو ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس ماہ کی، اس ہجری کیلنڈر کی فضیلت، عظمت، حرمت ایک طرف، لیکن اس کی تاریخ بھی ایک طرف ہے۔ یعنی جہاں ہم ہجری کیلنڈر کے تعلق سے ہر سال ہمارے اندر بیداری آتی ہے محرم کے مہینے میں، لیکن جب ہم غور کریں تو یہ ہجری تاریخ، یہ سال لگاتار جب آتا ہے تو آج تک بھی یہ 1440 پر 8 سال ہی ہوئے ہیں، جبکہ عیسوی تاریخ کو دیکھیے وہ 2026 میں ہے، یعنی 2026۔ تو یہ کیا ہماری تاریخ اس سے کم ہے، یا پھر اس تاریخ کا آغاز کیوں اتنا لیٹ ہوا، اور اس کی تاریخ کیسے شروع ہوئی؟ تو ہجری کے تعلق سے، ہجری کیلنڈر کے تاریخ کے آغاز کے تعلق سے بھی ہمیں یہ جاننا ضروری ہے۔ یہ تاریخ کا اسلامی شریعت کا یہ حصہ ہے، جہاں اسلامی تعلق سے، شریعت کے تعلق سے ہم کئی سارے علوم و فنون جانتے ہیں، یعنی سبجیکٹس پڑھتے ہیں، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ فقہ ہو، چاہے وہ تمام قسم کی چیزیں ہو،
تو انہی میں سے ایک اہم چیز تاریخ بھی ہے کہ ہم اپنے تاریخ کو بھی پہچانیں، تاریخ کو بھی جانیں کہ آخر ہمارے پہلے والے لوگوں میں کیا ہوتا تھا، اور یہ ہجری کیلنڈر کے تعلق سے آخر یہ تاریخ کب شروع ہوئی، اس کا فکرہ کب سوچا گیا، اور یہ کون سے زمانے میں شروع کیا گیا، اور اس کی تاریخ آخر کیا ہے۔ اگر اس کے تعلق سے ہم جاننا چاہیں گے تو اس جمعہ کے خطبے میں اس کے تعلق سے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ہجری کیلنڈر کے تعلق سے آخر تاریخ کیا ہے۔ تو یہ بات اگر ہم دیکھیں اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد بھی اسلامی لوگوں کے لیے، اسلام کے باشندوں کے لیے کوئی تاریخ نہیں تھی، چاہے وہ عرب کے پہلے زمانے میں کیوں نہ ہو جائے۔ یہ عرب کے لوگ بھی، ان کے لیے کچھ خاص کیلنڈر نہیں ہوا کرتے، خاص تاریخیں ہوا نہیں کرتی، لیکن ہاں مہینے تو پہلے سے شروع سے چلتے آ رہے ہیں کہ محرم ہے، سفر ہے یا رمضان ہے، مہینے تو ہیں، لیکن یہ ہجری کیلنڈر ہو یا پھر ایک خاص طور پر جیسے تاریخ عیسوی کی ہے، یعنی یہ جو ہم انگلش کیلنڈر دیکھتے ہیں، ایسے کیلنڈر عربوں کے پاس نہیں تھا۔ تو آخر وہ کیسے پہچانتے، کیسے ان لوگوں کی ولادت، پیدائش کیسے وہ لوگ مارک کرتے؟ تو اس کا تاریخ یہ ہے کہ عرب کے زمانے میں تاریخ تو نوٹ نہیں کرتے، وہ لوگ ایک خاص طریقہ اپناتے تھے کہ جب کبھی جس بھی سال، جو بھی سال میں ایک بڑا واقعہ، ایک انسیڈنٹ پیش آتا، اس واقعے کے ساتھ اس چیز کو جوڑ دیتے تھے۔ یعنی یہ چیز اب نہیں بلکہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سے چلا رہا ہے۔ یعنی عربوں کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو نوح علیہ السلام کا طوفان یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ ہے۔ تو جب سے یہ واقعہ چلے آتا ہے کہ ہاں یہ نوح علیہ السلام کے طوفان کا دن، یہ وہ سال تھا، یہ شخص فلاں شخص پیدا ہوا، یا پھر یہ انسیڈنٹ ہوا اس سال میں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے تو عرب کا ماحول اور عرب کا ایک طریقہ یہ تھا کہ کچھ بھی بڑا انسیڈنٹ ہو اس سال کے ساتھ اس انسیڈنٹ کو ملا دیتے۔ اسی طرح جب آپ حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غور کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تو ہے پیدائش کی، لیکن خاص طور پر آپ جب سیرت پڑھیں گے تو رسول اللہ کی پیدائش کی تاریخ کے ساتھ لوگ تاریخ بتانے سے پہلے عام الفیل کہتے ہیں۔ آپ سنے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ عام الفیل، یعنی ہاتھیوں کا سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وہ نامزد کرتے کہ یہ ہاتھیوں کا سال تھا۔ ہاتھیوں کا سال کیا ہے کہ جب آبرہا یمن سے کعبۃ اللہ کو پھوڑنے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ، لشکر کے ساتھ آیا، تو اس سال جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بڑے بڑے واقعات کے ساتھ جوڑ کر یہ عرب اپنی تاریخ کو اس کے بعد تک چلے آتے ہیں، چل کر چلاتے ہیں۔ لیکن آخر یہ اسلامی تاریخ ہونی چاہیے، اور یہاں اس کی ضرورت ہو یا پھر اس کا فکرہ کہاں پیدا ہوا، اس کے تعلق سے کئی سارے روایات آتے ہیں ضعیف کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی تھا، یا پھر ابو یعلا رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے طرف نسبت کرتے ہوئے بھی ایک حدیث ہے، ایک ضعیف حدیث کہ یہ اسلامی تاریخ کو شروع کیا، بلکہ نہیں، بلکہ صحیح تاریخ کے تعلق سے اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو اسلامی صحیح بخاری کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں اس تاریخ کا آغاز ہوا۔ یعنی ہجری کیلنڈر جب میں اور آپ اب جانتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں ہر سال اسے نوٹ کرتے ہیں، یہ ہجری کیلنڈر گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کا فکرہ، اس کا سوچ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارے لیے کچھ تاریخ بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ عربوں کے پاس یہ تاریخ کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن عرب کے ساتھ جو بازو والے ممالک کے تھے، چاہے وہ فارس کے ہو، یمن کے ہو، روم کے ہو، ان لوگوں کے پاس تاریخ تھا، باقاعدہ یہ تاریخ تھی، وہ تاریخ نوٹ کرتے، ان کا ایک الگ کیلنڈر تھا، اور یہ عیسوی کیلنڈر بھی جب سے چلا آتا ہے۔ تو جب یہ فکرہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے لگ بھگ تیسرا یا چوتھا سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 16 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں یہ فکرہ آتا ہے، اور وہ کیسے عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت پیش آتی ہے، امت مسلمہ جہاں وہاں صحابہ تھے، ان کے مائنڈ میں کیسے تھاٹ آتا ہے، اس کے تعلق سے 3 روایات ہیں۔ 3 روایت کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ یمن کے گورنر ہوا کرتے تھے اس وقت سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت سے ہی یہ یمن کے گورنر تھے۔ تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے پاس عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خط پہنچتا ہے کہ فلاں کام کا حکم کرنا چاہیے، یعنی حکم دیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ حکم کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ فلاں کام کرو۔ تب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو حکم کا تو ذکر ہے،
لیکن آخر یہ خط کب لکھا گیا ہے، کون سے مہینے کا ہے اور کب کا ہے، اور یہ حکم کی تعمیل میں کب کروں، یہ پتہ نہیں۔ یہ اشکال، یہ مشکل پیش آ گئی۔ تو جب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ایک خط لکھتے ہیں، درخواست کرتے ہیں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، یہ خط تو آپ کا میرے پاس پہنچ گیا، لیکن اس کی تعمیل، یہ حکم کو کب میں لاگو کروں، اپلائی کروں، یہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ خط کب لکھی گئی مجھے معلوم نہیں، لہٰذا ہمارے لیے، اسلام والوں کے لیے ایک اسلامک کیلنڈر بھی چاہیے۔ ایک روایت ہے اور مشہور روایت ہے کہ اسی طور سے اس کے بعد یہ فکرہ شروع ہوا کہ ہاں عمر رضی اللہ عنہ اس فکر کو لے کر اسلامک کیلنڈر بنانے کے لیے مشورہ کیے۔ دوسری دو تاریخ بھی ہے کہ یمن کے لوگ، یہ لوگ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں امیر المؤمنین، یہاں کے جو دیگر قوم کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی تاریخ ہے، ان کے پاس بھی باقاعدہ کیلنڈرز ہے، تو آپ کیا کیجئے، اس کیلنڈر کے جیسا ہمارے پاس اسلامک کیلنڈر بھی بنا دیجئے۔ اور دوسری روایت میں، تیسری روایت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط آتا ہے کہ شعبان کے تعلق سے فلان چیز شعبان میں ہونی چاہیے، تو خود عمر رضی اللہ عنہ کو کنفیوژن ہو جاتا کہ یہ کون سا شعبان، آنے والا شعبان ہے یا گزرا ہوا شعبان۔ اس کنفیوژن کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں، بلکہ اسلام والوں کے لیے، جہاں اسلام دنیا بھر پھیل رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے ایک خاص کیلنڈر ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے مشورے کے صحابہ کو بلاتے ہیں، اس دور کے بڑے بڑے صحابہ کو بلاتے ہیں اور جمع کر کے ان سے مشورہ طلب کرتے ہیں کہ آپ سوچئے، اس کے تعلق سے فکر کیجئے کہ آخر اسلامی تاریخ کو کہاں سے شروع کیا جائے، پہلا سال کہاں سے شروع کیا جائے۔ تو اس وقت تمام صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے صحابہ، تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مشورہ دینے لگے کہ کوئی کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہم شروع کریں گے، رسول اللہ ہے، بڑی شخصیت ہے، ہمارے اسلام کے بہت بڑے شخصیت، بہت بڑی شخصیت، اور ہمارے بانی بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کریں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جو حکمت والے تھے وہ اسے منع کر دیے، کیونکہ معلوم ہے اگر سال اسی سے شروع ہوگا تو یہاں سے خوشیاں منانا یا پھر اس کے نام سے میلاد کے تعلق سے کئی اور سارے چیزیں پیدا ہوگی، تو اسے انکار کر دیے۔ تو اس کے بعد دوسرے صحابہ یہ بھی رائے دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی جب نبوت ملی 40 سال میں، تو اس وقت تو ہم پہلا سال بنائیں گے، تو عمر رضی اللہ عنہ اسے بھی انکار کر دیتے۔ پھر اس کے بعد جب وفات کی بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو رکھ کر ہی ہم پہلا سال منائیں گے، یعنی پہلا سال کا آغاز کریں گے، جو کہ 10 ہجری کو ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفات کے تعلق سے عمر رضی اللہ عنہ موافقت نہیں کیے، کیونکہ ہر سال جب شروع ہوتا، یہ ہم صحابہ یہ سوچ لے کر ہم شروع نہیں کر سکتے کہ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ یہ غم منانا، یہ ماتم منانا، یہ لگاتار ایک رواج جیسے بن کر چلے جائے گا کہ جب کبھی سال شروع ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو لے کر لوگ غم منائیں گے، نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جو حکمتوں والے تھے اسے بھی انکار کر دیا۔ اور آخر بات آتی ہے ہجرت کی، جب ایک صحابی، اور کئی سارے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، دوسری روایت میں علی رضی اللہ عنہ، جب ہم روایتوں کو جوڑتے تو عثمان، علی، عمر رضی اللہ عنہ، تینوں جلیل و قدر صحابی، یہ صحابہ سب مل کے اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ ہاں اب ہم ہجرت کے واقعے کو لے کر کیا کرنی چاہیے، ہمارا نیا سال شروع کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، آخرکار اتفاق بھی یہی ہوتا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ یہ لفظ کہتے ہیں کہ ہاں ہجرت ہی مناسب چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی دن حق و باطل کے درمیان فرق کیا گیا۔ جو لوگ حق کے ساتھ کھڑتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کر کے آئے، اور جو لوگ منافقت کے ساتھ اور جو لوگ کافر مشرک تھے وہ پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ایک واقعہ ہے، تو اس واقعے کے ذریعے ہم ہمارے ہر سال کو آغاز کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ مقصد بھی یہ تھا کہ جب کبھی ہجرت کا واقعہ پیش آیا، جب کبھی ہم ہجری کے نئے سال میں داخل ہوتے ہیں، کہ ہم یاد کریں ان تمام صحابہ کی قربانیوں کو جو ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ ایسے ہی نہیں چلے گئے، بس آئے، اپنے اونٹ کو، اپنے گھوڑے کو چلا دیا اور ہجرت کر گئے، نہیں، بلکہ اتنی ساری مشکلات جھیلنی پڑی ان کو کہ اللہ اکبر، اگر میں یہ کہتا چلوں کہ پورا وقت اسی میں نکل جائے گا، اللہ اکبر۔ تو ہجرت کا واقعہ پوری طرح قربانیوں سے بھرا واقعہ ہے۔ ایک ایک صحابی، کہیں اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑا، تو کہیں دوسرے صحابی کو اپنے مال، گھر، تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑا، کہیں صحابہ کو روکا گیا تو کہیں صحابہ کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی اس ہجرت کے واقعے کو لے کر۔ تو اسی طرح جب بات آئی ہجرت پہ
تو عمر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام یہ طے کر لیے کہ ہاں بیس بنائیں گے تو ہجرت کے واقعے کو بیس بنائیں گے. تو اس کے تعلق سے اگر مفسرین کا قول بھی اٹھایا جائے تو ہجرت کے تعلق سے یہ بات کو بیس بنانا، اسے آخری وقت کو متفق علیہ بنانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو ہوا، لیکن مفسرین ایک آیت کو لے کر یہ استدلال کرتے، یعنی اس آیت سے یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو نازل کرتے وقت ہی یہ اشارہ دے دیا کہ قرآن میں ہجرت کا سال پہلا سال ہوگا، ہجرت کے بعد کا دن پہلا دن ہوگا. وہ کیسے؟ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. یہ آیت نازل ہوئی جنگ تبوک کے وقت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال میں تھے، 9ویں ہجری کے لگ بھگ آس پاس تھا. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لا تقم فیہ ابدا، یعنی اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں نماز نہ پڑھیے. اور کہاں پڑھیے؟ اگر نماز پڑھنا ہو تو وہ مسجد میں پڑھیے جس مسجد کی بنیاد تقوی کی بنا پر رکھی گئی، جس مسجد کو لے کر صحابہ کرام اور آپ کی نیت بالکل خالص تھی اور اللہ کے ڈر کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اس مسجد کو آپ لوگ بنائے، وہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آخر کون سی مسجد میں نہیں پڑھنے کا حکم ہے؟ تو اگر ہم واقعے کو دیکھیں گے، سیرت میں آتا ہے جو منافقین ہر وقت صحابہ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہر وقت اس صحابہ کی جماعت کے اندر دراڑ پیدا کرنے کی کوششیں کرتے تھے، ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ ان لوگوں کو جمع ہونے کا ایک وقت اگر دیکھا جائے تو مسجد النبوی ہے. یہ لوگ جمع اکثر ہوتے ہیں جمعہ کے لیے، یہ لوگ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں مسجد میں، یہ لوگ ہر بار مسجد میں رہتے، اصحاب کفا بھی مسجد میں رہتے. تو ان کی جماعت، ان کے اندر جو اخوت ہے، بردرہڈ ہے، اگر اسے توڑنا ہے، اگر ان کے دلوں میں دراڑ پیدا کرنا چاہیے تو ہم کیا کریں گے؟ مدینہ کے اس اور میں ایک اور مسجد بنائیں گے جس کا نام یہ منافقین زرار کے نام سے رکھا گیا. زرار کے نام سے ایک مسجد بنائے، جس مسجد کی پوری طرح یہ نیت تھی کہ صحابہ کو 2 جماعتوں میں الگ کیا جائے. صحابہ کی جو بڑی جماعت ہے جو مسجد النبوی میں آتی ہے اس مسجد سے الگ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس صحابہ کے دلوں میں اختلاف پیدا کریں. نعوذ باللہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کتنا بھی مکر کر لے، کتنی بھی سازش کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ جب سازش کرنے اتر جاتا تو ان لوگوں کی سازشیں کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں یہ بات، تو وہ لوگ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک مسجد بنائے ہیں، ہم اس مدینے کے اور سے یعنی کنارے سے نبوی کو آنے کے لیے بہت مشقت ہوتی ہے، ہم یہی جماعت کر کے نماز پڑھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیے، اور وہ لوگ یہ بھی کہے کہ آپ آ کر اس مسجد میں نماز کا آغاز کرنا، نماز کی شروعات کرنا، تاکہ صحابہ کو بھی معلوم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی گئی نماز یہاں ہے تو یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس طور پر سوچے ان کی سازش تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب جنگ تبوک کو روانہ ہونا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آیت نازل کرتا ہے لا تقم فیہ ابدا، تم کبھی اس مسجد کی طرف نہیں جاؤ گے اور اس مسجد میں نہیں پڑھو گے. اور اس کے بعد محل استشہاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اس مسجد میں پڑھو جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. لیکن اس کے بعد اللہ کہتا ہے من اول یوم، پہلے ہی دن سے. اور پہلے ہی دن کب تھا؟ اگر اس مسجد، اس آیت کے تعلق سے ہم مسجد قباء بھی مراد لے لیں اور مسجد النبوی، دونوں روایتیں ثابت ہے، تو دونوں بھی مسجد ہجرت کے بعد کے پہلے دن میں رکھی گئی اس کی بنیاد. تو مفسرین اتنا غور و خوض کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ مشورہ تو طے ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دور میں ہی اشارہ دے دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، تو اس وقت ہی کہہ دیا کہ من اول یوم، پہلے ہی دن سے اس مسجد کا آغاز ہو اور یہ ہجرت کے تعلق سے ان کا کیلنڈر ہوگا. پہلا دن کون سا ہوگا؟ یہ دنیا کا پہلا دن نہیں تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا دن نہیں تھا، بلکہ یہ ہجرت کا پہلا دن تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت سمجھ میں آئی بات کہ ہاں یہ پہلا دن، اور اس کا اشارہ ہجرت کو، ہجری کے واقعے کو ہم اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال مانیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی میں اشارہ دے دیا. سبحان اللہ، یہ مفسرین کا ایک استدلال ہے. اور اس کے بعد
جب پوری بات متفقہ علیہ طور پر تمام صحابہ کرام کے ساتھ اجماع کے ساتھ یہ بات طے ہوئی کہ ہاں اب ہجرت کے ساتھ اس سال کا آغاز کیا جائے گا، اور اس کے بعد بات آئی کہ ہجرت کے ساتھ تو بات چلی آئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مہینوں کی تعین کیسے ہو۔ 12 مہینے ہیں، لیکن کس مہینے کو مقدم کریں، اول مہینہ رکھیں، پہلا مہینہ رکھیں؟ تو صحابہ کرام جو کئی سارے رائے مشورہ دیتے تھے، وہ اکثر یہ بھی دیتے تھے، فضیلت کے اعتبار سے بھی مقدم کیے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، ہم رمضان کو مقدم کریں گے، رمضان کو پہلا مہینہ بنائیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فضیلتوں سے، برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے دل میں اور خلش تھی کہ وہ ابھی اس رائے کو انکار کر دیے، نہیں رکھے۔ پھر اس کے بعد کہے ربیع الاول کے مہینے کو ہم چوز کریں گے، انتخاب کریں گے، کیونکہ وہ جب ہم ہجری کیلنڈر کو ہجرت کا واقعے سے اٹھائے تو ہجرت کا واقعہ پیش آیا ربیع الاول کے مہینے میں، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا، تو ہم اس ہجرت کے واقعے کو لے کر ربیع الاول کو پہلا مہینہ قرار دیں گے۔ لیکن آخر میں پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے آتی ہے کہ نہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ خود اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ یہ ذوالقعدہ ذوالحجہ کے مہینے کے بعد جو محرم کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں تمام حاجی اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں جو آخری مہینہ ہے، اس میں حج کر کے حاجی دور دراز لوگوں، دور دراز باتوں سے، دور دراز جگہوں سے آتے ہیں، تو یہاں سے حاجی کا آنا اور واپس جانے کے لیے وقت لگتا ہے، تو اس کے بعد کا مہینہ گویا یہ محرم کا مہینہ۔ اور اگر غور بھی کریں تاریخ میں، یہ محرم کا مہینہ ہجرت کی بات کے آغاز کا مہینہ بھی ہے۔ ہاں، ہجرت ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن ہجرت کی جو شروعات ہے، یعنی جب صحابہ کرام جو انصاری صحابہ ہیں، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیعت کیے کہ ہاں اللہ کے رسول آپ مدینہ آ جائیے، مدینے میں آپ پر کوئی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ آپ کی پوری طرح بھرپور حفاظت گاہ ہو جائے گی۔ تو یہ بات کب شروع ہوتی ہے؟ محرم کے مہینے میں انصاری صحابہ عقبۂ اولا کے نام سے پہلے آتے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں بیعت کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں کہ ہاں ہجرت کر سکتے ہیں، ہم بھروسہ کرنے کے مانند ہیں۔ تو یہ دو چیزوں کو رکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ کرتے ہیں آخر کہ ہجرت کا آغاز، یہ ہجری کیلنڈر کا آغاز پہلے ہجرت کے واقعے سے ہوگا، اور اس کے بعد اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہوگا۔ اس طرح یہ ہجرت کی کیلنڈر جو آج ہم 1440 پر 8ویں ہجری سال میں ہے، اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی بدولت ہے کہ ان کی حکمت اور ان کے زمانے میں پیش آئے ہوئے واقعات کو رکھ کے وہ آج اسلامی تاریخ کے نام سے الحمدللہ ہمیں ایک تاریخ دیے، اس کیلنڈر کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام کی مغفرت فرمائے، ان کے تمام اعمال کو قبول فرمائے، جنہوں نے ہمارے لیے ایک اسلامی تاریخ دی، جس کے ذریعے ہم ہر چیز کو آسانی طور پر اندازہ لگا لیتے ہیں۔ جب محرم آئے، جب رمضان آئے، یہ ان کی بدولت ہے، اللہ تعالیٰ انہی سے دیا۔ تو چاہیے کہ ایسے واقعات جہاں تاریخ سے ہمارا مطالبہ ہے، تاریخ سے ہمارا وابستہ ہے، تو ان تاریخ کو بھی جاننا ضروری ہے۔ جس طرح ہم عقیدے کو، فقہ کو، دوسرے چیزوں کو پڑھتے ہیں، اسی طرح تاریخ بھی جاننا ضروری، اور تاریخ سے عبرت حاصل کرنا ہو یا پھر اس تاریخ سے جو بھی نصیحتیں ہیں ان تمام کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ جہاں کہیں جب کبھی یہ ہجری تاریخ کا کیلنڈر شروع ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں اس کی فضیلت محرم کی تو رہتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہنی چاہیے کہ صحابہ کرام کی ہجرت کے واقعے کو ہم یاد کریں۔ جس طرح وہ ہجرت کیے، جس طرح ان کی قربانیاں تھیں، ہر سال ہمارے ذہنوں میں یہ بات آنی چاہیے، اور ان کے تعلق سے مغفرت کی دعا بھی مانگے، اور ہر صحابہ کے تعلق سے جنتی ہونے کا اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے دیا، اس پر تسلیم رکھے، بھرپور ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ لہٰذا ہم تمام کے دل جہاں ہجرت کے تعلق سے صاف ہے، اسی طرح اسے بنانے کے لیے، اس کے تعلق سے کوشش کرنے کے لیے، اور آج ہم اسلام بآسانی بسر کر رہے ہیں مسلمان ہو کر، تو ان صحابہ کرام کی بدولت، ان کی کاوش، ان کی محنتوں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، ان پر بھرپور ایمان اور ان پر ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرمائے، ہم تمام کو جہنم سے رہا کرے، اور ہم تمام کو جنات الفردوس عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔